میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آیا 1987 میں 7 دفعہ MPA بنا ہوں. کوشش کرتے ہیں کسی سازش میں نہ آئیں, کوشش کرتے ہیں کہ بیک ڈور سے نہ آئیں. قرضے ملیں تو جینا آتا ہے, قرضے نہ ملیں تو رونا آتا ہے. عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا IMF کے پاس, اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, لیکن پھر وہ چلا گیا اور میں اسے پوچھتا رہا کہ بھائی خودکشی کب کرو گے. میں میٹرک فیل ہوں باقی BA پاس ہوں. میں بننا انجینئر چاہتا تھا. مجھے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ملی. سیاست میں مخالفت کا جواب مجھے یہ ملا کہ تیرا گھر جلا دیں گے اگر تو لڑائے ہم سے. تو جلا دیا, ہم پھر بھی باز نہیں آئے. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں بہت ہی خاص ہیں. سینیٹر ہیں نثار احمد کھوڑو صاحب, سندھ پریزیڈنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کی مہربانی. سر آپ کی زندگی کے بارے میں ماشاءاللہ ویسے تو سبھی جانتے ہیں, اور آپ ایک اچھے اور معتبر سیاستدان ثابت ہوتے ہیں. ہمیشہ سب کے دلوں میں آپ نے اسی بات پہ راج کی ہے اب تک. تو میں جاننا چاہوں گی آپ کی جو سیاست کا ایک جرنی ہے وہ کیسا گزرا؟ میں ایک عام ورکر کی طور پر کوئی 1979 سے سیاست میں رہا ہوں. پہلے میری پارٹی دوسری تھی, تحریک استقلال. جی سر. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آیا 1987 میں, فیبروری کا مہینہ, MRD بننے والا مہینہ, اور تب سے پیپلز پارٹی میں ہوں. پارلیمانی سیاست میں رہا ہوں, 7 دفعہ MPA بنا ہوں, ابھی سینیٹر ہوں, لیڈر آف اپوزیشن بنا, پارٹی کا صدر دوسری دفعہ بنا ہوں, اور صوبہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. فخر ہے اپنی لیڈرشپ پر, فخر ہے آج کی لیڈرشپ پر. بینی صاحبہ پر تو ابھی بھی آنسو نکل آتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کسی سازش میں نہ آئیں, کوشش کرتے ہیں کہ بیک ڈور سے نہ آئیں, کوشش کرتے ہیں کہ یہ عوام کی رائے سے آئیں, تو اس میں عزت بھی ہے, اس میں وقار بھی ہے. بالکل ایسی ہے. عوام کی اگر بات کی جائے تو عوام ہے جو اسٹرانگ کرتی ہے پارٹی کو. آپ کے ہوتے ہوئے بھی سیاست میں بہت ساری چیزیں اپ ڈاؤن دیکھی ہوں گی, عوام کے ساتھ بھی, پارٹی کے اندر بھی دیکھی ہوں گی. تو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آپ ان سب چیزوں کو؟ زندگی بنا دیتے ہیں سیاست کو. زندگی بنا دیتے ہیں. پاکستان کی معروضی حالات میں معیشت کا ہمیشہ مسئلہ رہا ہے, اور ہماری وہ ڈیولپمنٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت سلو ہے. قرضوں کی بالکل بات پہ چلتے ہیں, اور قرضے ملیں تو جینا آتا ہے, قرضے نہ ملیں تو رونا آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات اس طرح سے چلتی ہے پاکستان کی معیشت. چاہے وہ ہمارا دور ہو, نواز شریف کا دور ہو. عمران خان نے تو کہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا IMF کے پاس, اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, لیکن پھر وہ چلا گیا اور میں اسے پوچھتا رہا کہ بھائی خودکشی کب کرو گے. اچھا. تو اس نے جواب, ظاہر ہے نہیں دینا تھا, اس نے جواب نہیں دیا. سلو اسپیڈ ہے لیکن ہے عوام کی بھلائی کے لیے. جب چیزیں دیکھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, تو آپ جب بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اس ٹائم آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ میں کیا فیصلہ یہاں پہ بنا دوں اور وہ بہتر ہو جائے چیزیں؟ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن کا کردار اچھا لگتا ہے. اوکے. یعنی میں ہونا چاہتا ہوں اپوزیشن. اوکے. بہت سی چیزیں ہیں جیسے کھل کے بولنا چاہیے, بہت سی چیزیں ہیں جو عوام کی رائے ہو اس کی طرف توجہ دلانا چاہیے. مختلف فورم جو بھی ہے, ایز اے منسٹر اور ادروائز, توجہ دلانا اس طرف ہونا چاہیے. اسی سے کچھ نہ کچھ نکلتی ہے باتیں, اسی سے کچھ نہ کچھ خیال آتے ہیں, کوئی بل بنتا ہے, کوئی قانون بنتا ہے. سر آپ کی اسٹڈی آپ نے کہاں تک آپ نے پڑھا ہے, اور پھر آپ اچانک سیاست میں آ گئی, یا کچھ اور بننا تھا زندگی میں, یا نصیب آپ کو آپ کی سیاست میں لے آئے, یہ کیا سلسلہ تھا؟ آپ نے کہا کہ بھائی ہلکی پھلکی بات کریں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں میں میٹرک فیل ہوں باقی BA پاس ہوں. خیر میں گاؤں کا پیدا ہوا ہوں. جی. اور پرائمری تعلیم میں نے گاؤں میں حاصل کی. پھر لاڑکانہ شہر آیا, وہاں سے میٹرک کی. پھر کراچی آیا اور یہاں سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا. انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر کراچی یونیورسٹی میں چلا گیا, کراچی یونیورسٹی میں, وہاں سے BA آنرز کیا. تو آپ نے مطلب ہمیشہ سے پلان کیا ہوا تھا کہ میں سیاست میں ہی جاؤں گا, یا کچھ اور بھی بننے کا دل تھا کبھی لائف میں؟ میں بننا انجینئر چاہتا تھا. اچھا. انٹرمیڈیٹ میں مارکس ٹھیک تھی لیکن میری فرسٹ گریڈ نہیں آئی. اب سیکنڈ کلاس جس کو کہتے تھے ہم اس وقت, اس کی وجہ سے مجھے انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن نہیں ملی.
एडमिशन नहीं मिली तो फिर मैं चला गया कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब कराची यूनिवर्सिटी में जब कोई जाता है तो फिर सोचता है कि जी मैं क्या करूँगा। कभी सोच आती है कि जी मैं अफसर बनने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठूंगा, मैं अफसर बन जाऊंगा। फिर चलते चलते बात आ जाती है कि भाई कुछ न करने से कुछ बेहतर है, अवाम के साथ चलते हैं, थोड़ी सी सियासत कर लेते हैं, सियासत में आ जाते हैं। हमारी फैमिली सियासत में रही है। मेरे ताया चीफ मिनिस्टर रहे सिंध के 3 दफ़ा, और फैमिली इस तरह से सियासत में थी, और मैं भी उसी फैमिली के साथ असर जरूर पड़ता है, जरूर पड़ता है असर। तो हम भी थोड़ा सा लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ, शौक थोड़ा बढ़ता गया। फिर जब इस वक्त घुसते हो तो फिर निकलने का टाइम नहीं मिलता। जब आपने स्टार्ट किया था अपना सियासत बेस, जब आप मतलब आपने कहा कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ, मिलना शुरू हो गया लोगों से और इंटरेस्ट बढ़ता गया, कभी सोचा था कि आप माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पे आके बैठ जाएंगे और लोगों की इतनी खिदमत करेंगे, या सिर्फ इतना ही सोचा हुआ था कि यार ठीक है मैं सियासत में आ गया हूँ, कुछ काम शाम खिदमत के कर लूंगा लोगों के बस? मैंने ओहदों के लिए कोशिश की है कि मैं सिफारिश न कराऊं। अच्छा, माशाल्लाह। पार्टी में होना डेडिकेशन का काम है, लॉयल्टी का काम है, और खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब खड़े रहने की जब हिम्मत पैदा करते हो तो मुकाबला करते हो, मुकाबले में कोई भी तकलीफ आ सकती है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और मेरी तकलीफ तो ये हुई कि उन्होंने किसी ने मेरा घर जला दिया था, तो ये तकलीफें आती हैं। जेल में जाना हुआ, घबराना नहीं है। जाती इंतकाम के तौर पर किसी ने घर जला लिया, मतलब सियासी इंतकाम, जाती कोई नहीं। सियासत में मुखालफत का जवाब मुझे ये मिला कि तेरा घर जला देंगे अगर तू लड़ाए हमसे, तो जला दिया, हम फिर भी बात नहीं आए। तो ये इस तरह से चलते हुए कमिटमेंट जब दिखाई जाती है तो फिर पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस में फिर दरवाजे खुलते जाते हैं आगे बढ़ने के। पीपल्स पार्टीज का सिंध में मसला बहुत लोग पसंद करते हैं। सिंध के जितने भी हमारे लोग हैं बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत कुछ किया भी हुआ है पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए। तो जब आपका एक हमेशा से एक नारा रहता था मतलब पीपल्स पार्टीज का कि रोटी कपड़ा मकान इस टाइप का, इस पे कितनी मतलब अभी तक ये काम जारी है, या अब बस लोगों को जितना देना था दे दिया? हम देने वाले कोई नहीं बनते। भुट्टो साहब का फलसफा था कि सियासत और मजहब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी कहा कि मईशत हमारी इस्लामिक सोशलिज्म है, ठीक है। यानी क्या मतलब, हर एक के लिए एक जैसे मौके। तो रोटी क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, सर पे छत चाहिए, ठीक है। अभी आपने कहा कि इस पे कुछ चल रहा है, तो मैं अभी ताज़ा मिसाल दे दूं। पिछले साल सिंध में बारिशों ने तबाही मचा दी, बिल्कुल ऐसे ही। कोई 20 लाख घर खत्म हो गिर गए, बिल्कुल ऐसे गिर गए। हमने उनकी सर्वे कराई, हमने उनको सब कुछ करवाया, हमने इंटरनेशनल फंडिंग जमा की, और 20 लाख घर बनाने की अपने आप जिम्मेवारी ली, ठीक है। हम घर बना के देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन घर बना के तो दे रहे हैं, लेकिन उस घर का जो प्लॉट है उसके मालकाना हक भी दे रहे हैं, और दे रहे हैं सिर्फ औरत को। अच्छा, घर की औरत को उनके नाम वो घर को ट्रांसफर उनकी प्रॉपर्टी जो है जिस पर वो घर बनता है, कमरा बनता है, 1.5 कमरा बनता है, कुछ भी बनता है, वो उस घर की औरत के हवाले उसका नाम करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम होती है, मर्दों को नहीं देते। इसी तरह से जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो घर जो महीने में 6,000 रुपये भी न कमा सके, उसकी औरत को हर महीने दिया जाए। अब ये 80 लाख घर बोलते हैं, 80 लाख लोग बोलते हैं, या खानदान बोलते हैं, 80 लाख, उनको ये पैसे मिलते हैं। अब ये क्या हुआ, पॉवर्टी को कम करने का तरीका। 2,000 रुपये से पॉवर्टी खत्म होती नहीं है, नहीं होते, लेकिन एक गरीब औरत जब 1,000 रुपये का नोट देखती है तो थोड़ा सा उसको दिलासा मिलता है। हमने अगर माहवार तनख्वाह यानी बेसिक पे, कभी किसी जमाने में 15,000 होती थी, 18,000 की, 25,000 की, आज 32,000 है। महंगाई बहुत है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। मैं कह रहा हूँ महंगाई बहुत है, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए इनकम को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि IMF हमें सब्सिडी देने तो देगी नहीं, सब्सिडी से मना है। तो सब्सिडी से अगर मना है तो फिर मैं लोगों का किस तरह से ख्याल करूं?
کہ بھائی ان کی انکم تھوڑی بڑھا دوں. سر ایک کویسچن ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ پاکستان ایک چیز ہے, ایک نام ہے پاکستان, اور اس میں پالیٹکس کی کافی زیادہ مطلب پارٹیز بن چکی ہوئی ہیں. اگر یہ سب پارٹیز مل کے ایک پاکستان کو بہتر کرتے ہیں تو شاید پاکستان کی سب چیزیں بہتر ہو جائیں, یہاں کے غریب عوام بھی اچھے طریقے سے سروائیو کرنے لگے, روٹی کپڑا مکان جو ایک ضروریاتی زندگی ہے ان کی وہ بہتر ہو جائے. پر ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی بھی جو گزرے ہیں 16 مہینے وہ سارے پارٹیاں تھی, کٹھی تھی, ایک پارٹی باہر تھی, وہ بھی اپنی مرضی سے باہر تھی. ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ نکل جاؤ باہر, ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کرسی سے اتر جاؤ. لیکن وہ خود سے استعفیٰ دے کے اور اسمبلی سے باہر چلا گیا. نہ تو جمہوری طور پر اگر بات ہوتی, کیونکہ عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہوا تھا, تو یہ جمہوری حق ہے. جمہوری حق میں اتنی غصہ نہیں آنا چاہیے تھا, اور وہ آ کر اگر اپوزیشن میں بیٹھتے ان کے آواز میں زیادہ اہمیت ہوتی. انہوں نے اپنی پاگل پنا کیا, استعفیٰ دے کے بیٹھ گئے, اور پھر ایک مطلب کی خاطر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ ہماری واپس کرو, ہمیں آنے دو اسمبلی میں, ہم آئیں گے, لیڈر آف اپوزیشن بنوں گا میں, پرائم منسٹر جو نگراں پرائم منسٹر ہے اس میں میرا عمل دخل ہوگا. عوام کے لیے نہیں, اپنے لیے, جو زیادتی ہے عوام کے ساتھ. استعفیٰ دلانا عوام کی بے عزتی ہے, کیونکہ ان کے ووٹوں سے آتے ہو, ان کے ووٹوں سے جیت کے آتے ہو, تو اگر تم استعفیٰ دیتے ہو تو ان کی بے عزتی کرتے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, کے پی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو. اکٹھے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. سر اگر آپ کا دل ہو کبھی کسی بڑی آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کا, تو ڈنر کرنے کا, آپ کس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پسند کریں گے؟ مائرہ خان یا مہوش حیات, یا آپ کون آپ کو زیادہ کہ یار ہاں ایک گیٹ ٹوگیدر اچھی ہونی چاہیے دوستوں کی؟ پاکستانی ٹیلی ویژن پر بڑے اچھے فنکار ہیں. جی جی. عائزہ خان بھی ہیں, جی آف کورس, مائرہ خان بھی ہیں, مہوش صاحبہ بھی ہیں, اور انہوں نے ایک نام کافی کیا ہے پیدا, ہماری پاکستانی انڈسٹری کا ایک اچھا نام ہے, ہاں کافی نام پیدا کیا ہے. ہمارے جو ہیروز ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو نبھایا ہے. بالکل بالکل. اور بڑے اچھے ڈرامے بنے, بڑے پاپولر ڈرامے بنے. ان سب کو اکٹھے کر لو, پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیے. آپ پاکستان کی انڈسٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, جو ہماری انڈسٹری اتنی لو لیول پہ جا چکی ہے, اس کو بہتری کے لیے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کچھ قصور ہے یا ہمارے آرٹسٹ کا قصور ہے, کیا کہیں گے؟ یا یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لگانا چاہتا, اس کے کیا ریزنز ہیں؟ ایک انڈسٹری ہوتی ہے پبلک سیکٹر میں جو حکومت لگاتی ہے, دوسری انڈسٹری ہوتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو کھلے بندوں اجازت دے دی ہے انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے, لیکن انویسٹرز کو خود آگے آنا چاہیے. بالکل. لاسٹ آپ میسج میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہمارے پاکستان کی پوری عوام کے لیے ایک میسج دیں. پریزیڈنٹ آف امریکہ نے کہنے پہ مجبور ہوا, اور اس نے جملہ کہا تھا, think not what the country can do for you, think what you can do for the country. جی یہ سچ ہے کہ عوام ایک بہت بڑی پاور ہے. پاکستان جو ہے, پاکستان جیسے ایک خوبصورت ایک پاک جو ملک ہے, یہ ہماری عوام کا ہی ہے, بنانے والے بھی یہی ہیں اور اس کو آگے لے کے جانے والے بھی یہی ہیں, خود کو چلا بھی یہ سکتے ہیں. تو ان خوبصورت اور پیاری باتوں کے ساتھ مجھے اور میرے گیسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.